الحمد لله القوي الرحمن والصلاة والسلام على رسول اليمن والأمان وعلى آله وصحبه الذين هم كملة الإيمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پہ حاضر صوبہ بنگال بلکہ ملک ہندوستان بلکہ عالمی شہرت یافتہ شخصیات بھی موجود ہے اسٹیج پر، اور بڑی ہی تکالیف اٹھا کر ہمارے سنی جنتی حنفی بریلوی بھائی شہر کے کونے کونے سے چپے چپے سے تشریف لائے اور اتنی دیر تک علماء کرام سے شعراء کرام سے نقیب حضرت سے محظوظ ہوتے رہے، اور یہ امید کرتے رہے کہ عنقریب ہم کلیم حنفی کو سماعت کریں گے. عزیزان گرامی وقار، آج کے جلسے کا جو عنوان ہے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج کے جلسے کو پوسٹر میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ یوم رضا و عرس تاج الشریعہ، یعنی ایک جا چکا ہے ایک آنے والا ہے، دونوں کے درمیان یہ دو یادیں منائی جا رہی ہیں. اب یہ تو پوسٹر والا عنوان ہے، علاقے کی ضرورت دوسری ہے. جب انہوں نے تاریخ لی تب بھی مجھے اختصار کے ساتھ بتایا، اور جب میں پہنچا تو چونکہ میں صبح پہنچا تو شام تک جو اہل محلہ ملاقات کرتے رہے انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی جو علاقے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنیت کا درد رکھنے والے ہیں، جن کو نوجوان نسل کا راہ حق سے زیادہ حق سے بہکنا پسند نہیں آ رہا ہے. انہوں نے ساری تفصیل مجھے گوش گزار کی کہ محلے میں ایسی باتیں پائی جا رہی ہیں. اسی غرض سے آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ ان کی اصلاح کریں. یہ جلسہ آن لائن بھی چل رہا ہے، جس چینل پہ چل رہا ہے وہ چینل بھی ایک پاپولر چینل ہے، اور اس پر اکثر علماء کرام کے مسلک اعلیٰ حضرت کے فالوورز علماء کرام کے بیانات آتے رہتے ہیں. تو جب انہوں نے لنک شیئر کی ہے تو اچھی خاصی تعداد میں لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں. اور چونکہ یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے گلیاں، تو اس سے بہت بڑا مجمع نظر نہیں آ رہا، لیکن واقعی میں یہ بہت بڑا مجمع ہے. مسجد پوری فل ہے، تینوں گلیاں فل ہیں، لوگ یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن لوگ سن رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تینوں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے ٹناٹن، سارے کے سارے کھناکھن، سارے کے سارے ٹنچ سنی ہے. اس میں
الگ ٹائپ کے بھی لوگ ہیں، چونکہ مجھے سنیوں سے زیادہ وہ لوگ بھی سننا پسند کرتے ہیں جن کی میں قاعدے سے، جن کا میں واشنگ کرتا ہوں، دھلائی کرتا ہوں۔ تو آج اسپیشلی وہ لوگ بھی سننے کے لیے آئے ہیں، دیکھیں ہمارے بارے میں کیا بولتے ہیں۔ تو میں ان بچوں سے کہوں گا کہ میری نظر میں علمی دنیا میں آپ کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے، چونکہ جس کو تم نے اپنا اعلیٰ حضرت بنایا ہے، جس کو تم نے اپنا سب سے بڑا بنایا ہے، جب میں اسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے طفل مکتب ہے، ہمارے مدارس میں پڑھنے والے ابتدائی درجے کے طلباء کے بھی وہ مقابلے میں آنے کے لائق نہیں ہے، تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہوگی؟ ہاں، تمہیں یہ زعم ہو گیا ہے، تمہیں یہ گھمنڈ دماغ میں سوار ہو گیا ہے کہ ہم لوگ علم و تحقیق کی دنیا میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی ہے نہیں۔ ہم لوگ حدیث سے بات کرتے ہیں اور مد مقابل واقعات سناتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، بابوں کے قصے سناتا ہے، ان کے یہاں صرف فضائل ہے، احادیث و قرآن سے ان کا دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ تو بیٹا، خواب خرگوش سے جاگو، خواب غفلت سے اٹھو کہ جن احادیث کو لے کر تم ناچ رہے ہو، ان کے لکھنے والے بھی ہمارے بزرگ تھے، ان کی اشاعت کرنے والے بھی ہمارے بزرگ تھے، اور ان حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا مزاج اور باقاعدہ اس کا ایک تدریسی نظام ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ ابھی آپ بہت بچے ہیں، علم و تحقیق کی آپ کو ابھی ہوا بھی نہیں لگی۔ میں جہاں بھی تقریر کرنے جاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا 15 سے لے کے 30 کے ایج کے اندر ینگر مجھے سننے کے لیے زیادہ آتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی کہ بھئی جماعت میں خطیب تو بہت بڑے بڑے ہیں، جو قادر الکلام ہے، فصیح اللسان ہے، بلیغ البیان ہے، اور اردو ایسی شستہ کہ بعض اوقات آدمی کو لغت دیکھنی پڑے۔ بولے بات دراصل ایسی ہے حضرت کہ آپ کی بات عوامی سطح کی ہوتی ہے اور آسانی سے ذہن و فکر کے اندر اتر جاتی ہے، اس لیے لوگ آپ کو زیادہ سننے کے لیے آتے ہیں اور غور سے، شوق سے سنتے ہیں۔ تو اب جب آپ تشریف ہی لائے ہیں تو آج کے اس جلسے سے کچھ لے کر جائیے، تاکہ جلسہ کمیٹی نے جو یہ جلسہ کرایا ہے ان بیچاروں کی محنت بھی کامیاب ہو جائے۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہمارے کٹگرے میں کون سا مجرم کھڑا ہونے والا ہے۔ چلیے، اتنے اسمارٹ ہے آپ لوگ، مائنڈڈ ہے، تو بتائیے آج کس کی ٹھکائی ہونے والی؟ غلط آنسر؟ ہاں، ایک دم صحیح بولے۔ ہاں، چھوٹے مرزا، ایک تو بڑا تھا جو پاخانے میں مر گیا، اس کا لیٹسٹ ورژن، اس کا اپ گریڈ ورژن، اس کا نیا ورژن جو ہے جہلم اکیڈمی میں بیٹھا ہوا مرزا پلمبر۔ اب مجھے معلوم پڑا رضوی غوثیہ مسجد، بیت المعظم، عظمت والا گھر، یہاں کچھ لوگ چڑیا اڑی، کوا اڑا کھیلتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی آمین بہت زیادہ زور سے نکلتی ہے، ایسی نکالتے ہیں کہ مسجد کی در و دیوار ہل جائے۔ ان کے یہاں سبھی کچھ دھماکے دار ہونا چاہیے، جب تک ان کے یہاں بم کی طرح نہ پھوٹے وضو ٹوٹتا نہیں۔ وہ جو کریں گے نیکسٹ لیول کا کریں گے، نیچے لیول کا کریں گے ہی نہیں۔ تو اب میں نے سنا ہے کہ محلے میں کچھ بچے مرزا انجینئر کو محمد علی انجینئر کے فالوورز پیدا ہو گئے۔ تو اب وہ بچے تقریر میں بیٹھے ہیں، میں ایک ایسا خطیب ہوں، سوالات سے گھبراتا نہیں ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تین چیزوں کے بغیر بیکار ہے: علم بے بحث، ملک بے سیاست، مال بے تجارت۔ جب علم ہے تو بحث ہونی چاہیے، بحث سے نئی نئی راہیں کھلتی ہے، ذہن واہ ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، مطالعے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو جو بھی مرزا کے فالوورز بیٹھے ہیں، خدارہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں انہیں ٹون کر رہا ہوں، ٹارگیٹ کر رہا ہوں۔ میرا مقصد تو مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یہ مرزا والی بلا کئی جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس صدی کے اندر پورے 1400 سالہ بابوں کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نیا محقق پیدا ہو گیا، جس نے غایت درجہ کا مطالعہ کیا ہے اور بہت غامض دلائل وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔
یہ تو تب آپ کو پتا چلے گا جب دونوں پارٹی آمنے سامنے بیٹھے گی. ایک بندہ اپنے 10x10 کے کمرے سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہے, تو بتائیے آپ نے کیسے طے کر لیا کہ وہ بہت بڑے درجے کا محقق ہے؟ یہاں تک کہ دیگر مسالک کے علماء بھی اس کے گھر تک گئے, لیکن مرزا صاحب باہر نہیں آئے. نہیں آئے تو نہیں آئے, کئی لوگ گئے, رافضی فکر کے لوگ گئے, دیوبندی خیال کے لوگ گئے, خود وہ جس جماعت سے بلانگ کرتا ہے اہل حدیث اس جماعت کے علماء گئے, لیکن مرزا صاحب باہر نہیں آئے. بہت سارے بہانے بازی کی. مجھے پاکستان جانے کی خواہش ہے نہیں, شاید مرزا کو انڈیا آنا پسند نہیں ہے, تو میں نے ایک راستہ بتایا تھا بہت آسان صورت کہ مرزا کو اپنے فالوورز پر, اپنی ویو شپ کے اوپر, اپنے سبسکرائبر پر بہت بڑا گھمنڈ ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ بنگلور کے مناظرے میں ایک صاحب ڈپلوما لے کر آئے تھے. اگر خدا نہ خواستہ مرزا سے ہمارا مناظرہ ہو تو وہ یوٹیوب کا سلور بٹن یا گولڈ بٹن لے کر آئے. اب جس کے پاس جو ہے وہ لائے. تو مرزا صاحب کو اپنے مرزا کے فالوورز بیٹھے, اور بیٹا آخر تک سننا, اور میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ہماری جماعت کے بہت ہی دقاق اور مشہور عالم دین مولانا حلیم حاضر صاحب ہے, مفتی افضل حسین مصباحی صاحب ہے, اور بھی ذمہ دار لوگ ہیں. آج میں رفع یدین کی منسوخیت قرآن و حدیث سے ثابت کروں, قرآن و حدیث. اور جس کا من کرے ابھی اسی وقت نہ ابھی آ سکتا ہے, یہاں کھڑے ہو کر کوشچن آنسر کر سکتا. اور ایسا بھی نہیں کہ میں کوشچن کروں گا, فرسٹ کوشچن تیرا, آنسر میرا, اس کے بعد کچھ سوالات پوچھنے کا مجھے بھی حق ہے, میں چند سوالات پوچھوں گا. یا تو کل سے مسجد میں رفع یدین بند کروا دو کمیٹی والوں, نماز کے سکون کو برباد مت کرو, خلاف سنت نماز مت پڑھو, مناظرہ کر کے ایک ہی بار آر پار کر لو. روز روز کی جھک جھک ہم کو بھی نہیں چاہیے. رکھ دے بیٹا, روز روز کی جھک جھک مجھے بھی نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں ایک ہی گولی کے اندر سارا جلاب نکل جائے, معاملہ صاف ہو جائے, قبض ختم ہو جائے. روز روز کا ٹینشن چاہیے نہیں. اب جو مرزا کے فالوورز رفع الیدین کی حدیث, یہ پکوڑی تلنے والے کو, رکشہ چلانے والے کو, یہ کپڑے کی دکان پہ کام کرنے والے کو دکھاتے ہیں, کیا بات ہے کہ وہی حدیث آپ مجھے آ کر نہیں دکھاتے؟ ارے بھائی ظاہر سی بات ہے, جو جس کا فن نہیں ہے, جو جس کی فیلڈ نہیں ہے, وہ تو حدیث سن کر سرنڈر ہو جائے گا. بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے, وہ بھی صحاح ستہ کے اندر ہے, حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں. آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, منسوخ ہے, ضعیف ہے, کیا ہے کیا نہیں, اس کے دلائل کے, اس کے گہرائی میں وہ جائے گا نہیں, حدیث سن کر سرنڈر ہو جائے گا. جو حدیثیں آپ ان کو لا کر دکھاتے ہیں, ہمیں دکھاؤ. میں نے مرزا کو ایک چیلنج دے رکھا ہے کہ جب تمہارے گھر کے پاس کئی علماء آئے تو تم گھر سے باہر نکلے نہیں, لیکن جو تمہارے اندھ بھکت ہیں, تمہارے جو بلائنڈ فالوورز ہیں, اندھے معتقدین ہیں, انہوں نے تمہیں بہت بڑا توپ سمجھ رکھا ہے, بہت بڑا تکرم خان سمجھ رکھا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ دم اٹھاؤں گے تو مادہ ہی نکلے گا. اندر کیا ہے میں ساری حقیقت جانتا ہوں. تو مرزا ہندوستان آنے سے رہا, مجھے پاکستان جانے کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو آن لائن ایک ڈیبیٹ آرگنائز کرتے ہیں, آن لائن یوٹیوب کے اوپر. بریلوی جماعت کی طرف سے, اہل السنہ والجماعہ احناف بریلویوں کی طرف سے, یہ خادم سرکار تاج الشریعہ, غلام سرکار تاج الشریعہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی بحیثیت مناظر رہے گا. وہاں سے آپ مرزا کو لے کر آؤ, ایک ٹاپک چوز کرو, آرام سے آدھا گھنٹہ پہلے مرزا بات کرے, اس کے بعد مجھے نمبر دو. آپ میرے وقفے میں آپ کمی بھی کر سکتے ہیں 10 منٹ کی. خدا کی قسم اگر اس طرح ایک آن لائن مناظرہ ہو جائے گا تو بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن سن لیجئے, نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ کبھی مرزا آن لائن آ کر مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے, نہ اس کے مریدوں کی اور اندھ بھکتوں کی آنکھیں کھل سکتی. آپ کہہ رہے ہو محقق ہے, مدقق ہے, اس کا اسلام پہ بڑا گہرا مطالعہ ہے. کس کے بارے میں تحقیق کر رہا؟
دین کی تحقیق ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین مدون ہو چکا ہے، 4 مذاہب ترتیب پا چکے ہیں۔ اب امت کو ان میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کرنا ہے۔ ہم جتنے ہیں یہاں سب سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے العقد الجید کے اندر لکھ دیا ہے کہ 4 صدی ہجری میں پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ یہ 4 مذاہب سے خروج کرنا، اہل سنت و جماعت سے نکلنا ہے، سبیل مسلمین کو چھوڑنا ہے، گمراہیت ہے۔ کان کھول کے سن لو، عہد صحابہ میں بھی تقلید کا مزاج تھا اور تقلید شخصی کا بھی مزاج تھا اور تقلید عام تھی، لیکن جب 4 مذاہب مدون ہو گئے 4 صدی ہجری میں پوری امت کے اوپر یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ ان 4 میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کرنا ہے۔ ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں جو اماموں میں سب سے بڑے ہیں، لیکن آج 2 ٹکے کا ایک آدمی جو پہلے بریلوی تھا، بریلویت میں قرار نہیں آیا، قدم لڑکھڑائے دیوبندیت کی طرف گیا، وہاں بھی تشفی نہیں ہوئی، پھر اہل حدیث کی طرف گیا۔ عمل میں تو اہل حدیث ہے لیکن عقیدے میں کھرا اہل حدیث نہیں بن سکا، رافضیوں کی بولی بولنے لگا۔ مرزا انجینئر کی بات کر رہا ہوں میں۔ مفتی مختار صاحب چلے گئے، میری ان سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے حضرت میں 1982 میں فارغ ہوں، تو میں نے کہا وہ میری پیدائش کا سال ہے۔ وہ پہلے زمانے تھے جب فتنے آف لائن آتے تھے، لٹریچر کے ذریعے، مولویوں کے ذریعے، چلت پھرت کے ذریعے، لیکن اب فتنے آن لائن آ رہے ہیں اور بڑے خطرناک آ رہے ہیں، اور یہ لوگ ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں جو علماء سے ٹچ میں نہیں ہے، علماء سے قریب نہیں ہے۔ لوگوں کا نفس موٹا ہو گیا۔ اس محلے میں اتنے مسلمان ہوں گے، اگر سارے آ جاتے تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، لیکن لوگوں کو آن لائن سننا ہے، لوگوں کو آن لائن سننا ہے۔ یہ آن لائن، انٹرنیٹ، موبائل، یہ تنتنا، یہ جہاں پر رحمت ہے وہاں پہ بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ آج کل آن لائن فتنے لانچ ہو رہے ہیں۔ پہلے زمینی فتنے ہوتے تھے، ان کا کوئی مرکز ہوتا تھا، ان کا کوئی مدرسہ ہوتا تھا، ان کی پوری ایک ٹیم ہوتی تھی، لیکن آج کل کیا ہے، انٹرنیٹ سستا ہو گیا ہے تو لوگوں نے یوٹیوب پہ ایک چینل کھول لی، اب وہ چینل ہی ان کا مرکز ہے۔ اب وہاں پر آ کر کچھ یونیک بات کر دی، کچھ اینٹک بات کر دی، کچھ ایسی بات کر دی کہ دیکھنے والوں کی لائن لگ گئی۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ موبائل آپ کے دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیاوی کاموں کے لیے ہے۔ اگر آپ اس سے دین سیکھ رہے ہیں تو علماء حق کے جو چینل ہے، علماء حق کے جو پیجز ہیں، آپ صرف انہی کو فالو کیجیے، علماء حق کے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری اگر کسی سے ڈیبیٹ ہو گئی یا میرے بارے میں کسی نے کمنٹ پاس کیا ہے، مجھے کراس کوشچن کیا ہے، سوال کیا ہے، تو نیچے وہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر لوگ سوچتے ہیں چلو اس کو بھی سن لیتے ہیں کیا کہا اسے۔ میں کون سا اس کے چکر میں آنے والا ہوں، میں تو بہت پکا سنی ہوں۔ اس بھرم میں مت رہنا بیٹا، شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے، کون سے داؤ سے آپ کا ایمان اچک لے گا آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ آپ سننے لگتے ہیں، سننے کے بعد اس کی کچھ بات آپ کو اچھی لگتی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھی بات سچی بھی ہو۔ آپ نے سن لیا، پھر مزید آپ اس کو سنتے جاتے ہیں۔ آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے گھر کے اندر، آپ کا خبیث نفس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ گھر کو سے چھوڑ کر علماء کے پاس آئیں، سوال کریں، چونکہ سارا کچھ تو یہیں سے مل رہا ہے۔ تو اب لوگوں نے گوگل کے ذریعے دین سیکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بہت سارا مٹیریل مل گیا، اچھا خاصا سنی، اہل حدیث بن رہا ہے، رافضی بن رہا ہے، تبدیلی بن رہا ہے، مرزا کا فالوور بن رہا ہے، جاوید غامدی کو ماننے والا بن رہا ہے۔ اب لوگ یہی سے کنٹینیو کر رہے ہیں دین سیکھنا، لیکن میں اس کا ایک نقصان تمہیں بتاتا ہوں، اچھے سے کان کھول کے سنو۔ جو لوگ گوگل سے دین سیکھتے ہیں، اگر آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے چین ایک پل نہیں، آپ اس میں ٹائپ کریں چین ایک پل نہیں، تو چین اور چین لکھنے میں ایک جیسا آتا ہے، پل اور پل لکھنے میں ایک جیسا آتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا کر رہا ہے، چائنا از ناٹ اے برج، چائنا کے اندر کوئی برج ہی نہیں ہے۔ ہاں،
اب دیکھیے چائنا از ناٹ اے برج، میں نے لکھا چین ایک پل نہیں. اب یہ اتنا اسمارٹ تو ہے نہیں کہ یہ زبر زیر پیش کو اپنے آپ کیچ اپ کر لے، میری مراد کو سمجھے کہ میں کیا لکھنا چاہ رہا ہوں. یہ اتنا بڑا گدھو الذی ہے، اس نے صرف ترجمہ کر دیا ڈکشنری سے، چین کو چین کر دیا، پل کو پل کر دیا. جو لوگ گوگل سے دین سیکھ رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، بیٹے اگر گوگل ہی سے دین آتا تو یہ مدرسے کیوں کھلے ہوئے؟ مدرسوں میں